अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम रमज़ान मुबारक के 17 रोज़ा की नशस्त में हाज़िर हैं। याद रखिए ये तारीख़ 17 तारीख़ रमज़ान मुबारक की बहुत ख़ास है ग़ज़वा बदर के एतबार से, जो कि कल हमने उन्वान लगा दिया और बयान कर दिया। और ये तारीख़ हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात का दिन भी है। तो आज हम हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके फ़ज़ाइल, मनाक़िब और आपकी शान के मुतालिक जो अहादीस आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई हैं वो हम सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अज़वाज मुताहरात के अंदर बहुत मर्तबा व मकाम है। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह, लोगों में से सबसे ज़्यादा पसंदीदा आपको कौन है, महबूब कौन है? तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया आयशा। फिर अर्ज़ की गई, मर्दों में से कौन है? तो फरमाया आयशा का बाप। तो प्यारे दोस्तों, इससे पता चला आका करीम अलैहिस्सलाम को औरतों में से हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा महबूब थी, और मर्दों में से हुज़ूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु महबूब थे। याद रखिए, हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजा अल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के 3 साल बाद आका करीम अलैहिस्सलाम का निकाह शादी हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुई। वो वाक़या इस तरह है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी हज़रत खौला बिन्त हकीम वो आई हुज़ूर की बारगाह में जब हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजा अल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, और अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह, आप शादी क्यों नहीं करते? आप अगर चाहें तो कवानी से शादी कर लें, और अगर चाहे तो बेवा से शादी कर लें। तो हुज़ूर ने फरमाया, कवानी कौन है? तो कहने लगी, अबू बकर की बेटी आयशा। फिर हुज़ूर ने फरमाया, बेवा कौन है? तो वो अर्ज़ करने लगी, हज़रत सौदा बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि ईमान ला चुकी हैं, आप उनसे शादी कर लें। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत खौला बिन्त हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हुज़ूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के घर गई और हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा हज़रत उम्मे रूमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गई और उनको कहा, अल्लाह ताला ने आपके घर में कैसी खैर और बरकत नाज़िल की है। तो हज़रत उम्मे रूमान पूछ लगी, कैसी खैर और बरकत? अल्लाह खैर करे, क्या कह रही हैं? तो हज़रत खौला बिन्त हकीम कहने लगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे ज़रिए आयशा के लिए निकाह का पैगाम भेजा है। तो हज़रत उम्मे रोमान कहने लगी, उनके साथ कैसे निकाह हो सकता है? वो तो उनके भाई की बेटी हैं। यानी आका करीम अलैहिस्सलाम का कुर्ब हज़रत हुज़ूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ इतना था कि हज़रत उम्मे रोमान कहने लगी, वो तो भाई हैं, तो भाई की बेटी के साथ कैसे निकाह हो सकता है? जब ये मामला आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा, ये पूरा वाक़या, तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक़ अकबर अबू बकर जो हैं वो दीन इस्लाम में मेरे भाई हैं, उनकी बेटी का निकाह मेरे साथ जायज़ है। तो प्यारे दोस्तों, हुज़ूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास गई तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, तो आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। फिर हुज़ूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया। प्यारे दोस्तों, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बड़ा मर्तबा मकाम है। जितनी अज़वाज मुताहरात थी, तमाम अज़वाज मुताहरात ये गौर किया करती थी, जिस दिन हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारी होती थी, यानी हुज़ूर उनके पास रात गुजारते थे, तो उस दिन सहाबाए किराम बहुत सारे तोहफे भेजा करते थे। एक मर्तबा अज़वाज मुताहरात ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनको एक नुमाइंदा करार करके हुज़ूर की बारगाह में भेजा कि वो अर्ज़ करें कि सहाबाए किराम उनकी बारियों पर भी तोहफे भेजा करें। जिस दिन उम्मुल मोमिनीन
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری ہوتی ہے اس دن تو صحابہ تحفے بھیجتے ہیں، لیکن ہماری جب باری ہوتی ہے تب تحفے نہیں بھیجتے۔ تو پیارے دوستو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ جب گئیں تو حضور نے ان سے چہرے کو پھیر لیا، دوبارہ عرض کی، دوبارہ گئیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ چہرہ پھیر لیا، تیسری مرتبہ گئی تو پیارے دوستو یہ جملے سننے کے قابل ہیں، دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ سبحان اللہ، ہماری ماں کا ذکر ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی محبوبہ کا ذکر ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، اے ام سلمہ مجھے عائشہ کے معاملہ میں تکلیف مت دو۔ سبحان اللہ پیارے دوستو، یہ جملے کتنا محبت بھرے ہیں، یعنی حضرت ام المومنین کی محبت حضور کے دل میں کتنا تھی۔ فرمانے لگے، اے ام سلمہ مجھے عائشہ کے معاملے میں مجھے تکلیف مت دو، کیونکہ قسم بخدا عائشہ کے سوا تم میں سے کوئی زوجہ ایسی نہیں ہے جس کے بستر پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہو اور اللہ کی وحی ہوتی ہو۔ یہ واحد بستر ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ ان کے بستر پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کو حاصل تھی۔ پیارے دوستو، اب آئیے وہ احادیث بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث سنتے ہوئی ہمارے علم میں اضافہ اور ہمارے ایمان کو تقویت ملے گی، روحانیت کو تقویت ملے گی کہ ہماری ماں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، تم 3 راتوں تک مجھے خواب میں دکھائی گئی، ایک فرشتہ تمہاری تصویر ریشم کے ایک ٹکڑے میں لے کر آیا، وہ کہتا تھا یہ تمہاری بیوی ہے، ان کا چہرہ کھولیے، بس میں نے دیکھا تو وہ تم تھی۔ میں نے کہا اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ پورا کر دے گا۔ سبحان اللہ پیارے دوستو، دیکھیں آقا کریم علیہ السلام کا نکاح ہونا، شادی ہونا حضرت ام المومنین کے ساتھ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت تھا کہ روزانہ فرشتہ آتا تھا اور وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو آپ کی تصویر مبارک دکھلاتا تھا۔ سبحان اللہ، اس سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ظاہر ہوئی ہے کہ آپ کا نکاح ایسا نکاح ہے کہ خود رب نے اس کو پسند فرمایا ہے، اللہ نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ پیارے دوستو، بڑی سننے والی حدیث ہے، بڑی لذت آئے گی، آپ لذت اٹھائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے۔ تو حضرت ام المومنین نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے میں آپ سے خوش ہوں، میں آپ سے ناراض ہوں؟ پیارے دوستو، یہ جملے سننے کے قابل ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ جب تو خوش ہوتی ہے مجھ سے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے جملے ہیں، یعنی جب حضرت ام المومنین حضور سے خوش ہوتی ہیں تو کہتی ہیں رب محمد کی قسم، پھر اپنی بات کو مکمل کرتی ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا جب تو ناراض ہوتی ہے پھر کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں صرف آپ کا نام ہی تو چھوڑتی ہوں، آپ کا نام ہی تو چھوڑتی ہوں، میں تو رب کا نام تو لیتی ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث سے آقا کریم علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ ظاہر ہو گئی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام آپ سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ خود بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے لوگ اس دن تحفے بھیجے کرتے تھے جس دن حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی باری ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، حدیث بھی خود بیان کر رہی ہیں اور خود بیان کر رہی ہیں صحابہ کرام اس دن تحفے زیادہ بھیجا کرتے تھے جس دن میری باری ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔
اور ایک اور روایت میں ہے میں حضور کے گھر میں گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی اور کھیلنے والی سہیلیاں ہوتی تھی. چونکہ پیارے دوستو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تھا آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی اور جب آپ کی رخصتی ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی. تو گویا کہ وہ ایک بچپن کا زمانہ تھا، لڑکپن کا زمانہ تھا. تو آپ کی سہیلیاں آتی تھیں اور آپ کے ساتھ کھیلتی تھی. لیکن ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ کی سہیلیاں آتی تھیں لیکن حضور کو دیکھ کر وہ غائب ہو جایا کرتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میرے پاس بھیج دیتے تھے. یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ سہیلیاں میری چلی جایا کرتی تھی لیکن آقا کریم علیہ وسلم دوبارہ ان کو میرے پاس بھیج دیا کرتے تھے کہ جاؤ اور عائشہ کے ساتھ تم کھیلو. سبحان اللہ. پیارے دوستو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی ایک انوکھی شان یہ بھی ہے کہ حضور کی زندگی کے جو آخری لمحات ہیں وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ساتھ حضور نے بتائے ہیں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں یعنی آخری جو اوقات تھے وہ میری باری کے وقت تھے. یعنی جب میری باری تھی تو آقا کریم علیہ السلام میرے پاس موجود تھے اور حضور کا سر مبارک میرے سینے اور میرے حلق کے درمیان میں تھا اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کرا لیا. سبحان اللہ. پیارے دوستو اگلی حدیث سننے کے قابل ہیں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے. سبحان اللہ. یہ آخری لمحات کی فضیلت بھی حضرت ام المومنین کے ہاں حضور نے گزار دی. اب یہ اگلے جملے سننے کے قابل ہیں. آج کل کی امت کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو زیادہ پارسا اور نیک سمجھتے ہیں، دو چار باتیں کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت بڑا نیک پرہیزگار سمجھتے ہیں. یہ حضور کے آخری الفاظ تھے، سنیے. حضرت ام المومنین فرماتی ہے میں نے کان لگا کر سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ لاحق فرما. پیارے دوستو حضور تو گناہوں سے پاک ہے. آقا کریم علیہ السلام تو معصوم من الخطا تھے لیکن آقا کریم علیہ السلام اپنی امت کو پیغام دیا ہے کہ اے میری امت رب کی بارگاہ میں ہمیشہ جھک کے رہنا، اپنی گناہوں کی بخشش مانگنا. آقا کریم علیہ السلام اپنی امت کی تربیت فرما رہی ہیں، آخرت میں تربیت کر رہی ہیں. بہرحال پیارے دوستو اللہ کریم ہم سب کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی محبت نصیب فرمائے اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.